بک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وقال الرسول علیہ افضل الصلوات والتسلیم ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی قابل احترام مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تربیت محترم المقام پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب، انتہائی واجب الاحترام عظیم استاذ محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری صاحب، مرکزی کوآرڈینیٹر کورسز تحریک منہاج القرآن، انتہائی واجب الاحترام علامہ محمد سرفراز قادری صاحب، سینئر نائب ناظم ٹریننگ ڈپارٹمنٹ محترم المقام علامہ حسن محمود جماعتی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ شعبہ کورسز، اور دنیا بھر سے اس عظیم الشان کورس کی ابتدا کے آج پہلے دن شریک شرکاء، سب سے پہلے تو آپ سب احباب کی خدمت میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ سعادت عطا کی ہے کہ ہم تحریک منہاج القرآن اور اس کے ذیلی فورم نظام تربیت شعبہ کورسز کے زیر اہتمام ایک انتہائی عظیم الشان پروگرام کا آج حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، چونکہ اس کورس کے ذریعے ہمیں 2-3 چیزیں بہت اپنے دامن میں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ پہلی چیز جو ہم اس کورس کے ذریعے سیکھیں گے وہ تو ڈیفینیٹلی گفتگو کی مہارت سیکھیں گے، خطاب کا فن سیکھیں گے، اور اس عظیم الشان فن خطابت و نقابت کورس کے جملہ جو ایسپیکٹ ہوں گے اس میں ہماری مہارت جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ کورس تحریک منہاج القرآن کی امبریلا کے نیچے ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ آپ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور محترم المقام چیئرمین سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن محترم صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری آپ براہ راست اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو جب نگرانی اور سرپرستی حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات اقدس کی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی قربت بھی عطا ہوتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی معرفت بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جو عشق ہے اس کی خیرات بھی ملتی ہے۔ چونکہ یہ منہاج القرآن کا مرکز ہے جہاں سے اس علم کی خیرات بٹ رہی ہے، جہاں سے ہم جیسے ناچیز چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ یہ سارا فیض، سارا کچھ یہ ہم لیتے ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام سے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کو یہ وافر ملتا ہے مکین گنبد خضرا سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایکسائٹمنٹ کی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہر 2 طرح کی چیزیں ہمیں میسر آنے والی ہیں۔ آپ آج اپنے آپ کو ایویلویٹ کر لیں، آج اپنا ایک جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں، گفتگو میں کیا مہارت ہے، ہماری سوچ کی، نظریہ کی، فکر کی ڈائمنشن کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے حضور سے ہماری محبت کا جو معیار ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ ان ساری چیزوں کا میں آج آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں۔ ایک جائزہ لے لیں سرسری سا، اور بلیو کریں کہ جب
یہ جو دن گزریں گے آپ کے فن خطابت و نقابت کورس کے، جب اس کی اینڈنگ ہو رہی ہوگی تو جہاں آپ نے خطابت کا فن سیکھا ہوگا، نقابت کے اسرار و رموز سیکھے ہوں گے، جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ گفتگو کیا ہوتی ہے، خطاب کیا ہوتا ہے، نقابت کیا ہوتی ہے، الفاظی کیا ہوتی ہے، ووکیبلری کو انہانس کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنی جو کلمات ہیں اس کو کیسے سنوار کے بولا جا سکتا ہے، الفاظ کی پچ کیا ہوتی ہے، کہاں پر بات کس لیول پر بڑھانی ہے، کہاں نیچے لے کے آنی ہے، کس مجمع سے کیسے مخاطب ہونا ہے، چھوٹی مجلس میں گفتگو کیسے کرنی ہے، بڑے مجمع میں بات کس طرح سے ہونی ہے، پولیٹیکل مجمع ہے تو کس طرح کے موضوعات کو آپ نے لینا ہے، اور اگر ریلیجس گفتگو ہے تو اس تقریر کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو مطالعہ سے لے کر نوٹس لینے تک، خطاب کو تیار کرنے تک، اور بعد ازاں اس کو ڈیلیور کرنے تک، تمام چیزیں تھیوری میں بھی آپ پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں آپ کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کروائی جائے گی۔ تو جب یہ پورا کورس مکمل ہو رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے دامن میں انشاءاللہ تعالی آئیں گی ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ معزز ناظرین کرام، خوشخبری یہ ہے کہ وہ چیز جس کو اناؤنس نہیں کیا گیا اشتہارات میں، فلیکسز میں، پوسٹرز میں، لیکن وہ ملے گی وافر، وہ کیا ہے؟ وہ خیرات در مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ خیرات در اہل بیت اطہار ہے، وہ خیرات مقام و دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اس چھت کے تلے ملتی ہیں۔ میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ انفرادیت اور خصوصیت تحریک منہاج القرآن کی آپ جملہ احباب سے، جو سینئر لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے احباب ہیں دنیا بھر سے، جو اس کورس میں آئے بیٹھے ہیں، اس کو جوائن کیا ہے، علماء ہیں، خطباء ہیں، دانشور حضرات ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اساتذہ ہیں، اور سینئر طلباء ہیں، اور عامت الناس ہیں، وہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، اور آپ ہمارے پہلے بھی چیزیں بھی دیکھیں۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ کو فن خطابت و نقابت کورس کروایا جا رہا ہو، ائمہ و خطبہ کورس کروایا جا رہا ہو، آپ کو عرفان التجوید والقراء کورس کروایا جا رہا ہو، عربک لینگویج پڑھائی جا رہی ہو، یا آپ کو عالمی فن قراءت کورس کا حصہ بنایا جا رہا ہو، ایک چیز جو ہر کام میں قدر مشترک ہے، وہ میرے شیخ، میرے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام آپ سے لی گئی ہے۔ آپ پر بھی یہ تہمت ہے، اور ایسی تہمت ہے کہ جس کو بار بار اپنے سر لینے کو دل چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جس موضوع پر بات کرتے ہیں، گما پھرا کے بعد مدینہ اور صاحب گنبد خضرا کی بارگاہ تک لے آتے ہیں۔ یہ اعزاز جو ہے یہ بحمد اللہ تعالی یہ نیچے تک ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا کوئی شعبہ ہو، کوئی نظامت ہو، کوئی فورم ہو، اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، اس کا مقصد، اس کا مدعا، اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے جس کی طرف ہم لے جاتے ہیں لوگوں کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در اقدس کی جا کے خیرات لینی ہے، در سیدہ کائنات پہ جھکنا ہے جا کے۔ تو ہر دو طرح کی چیزیں ہمیں میسر آئیں گی۔ عالم اسلام کو درپیش جو مسائل ہیں ان کا انالیسز آپ کو یہاں پہ دیا جائے گا، نہ صرف انالیسز دیا جائے گا، ان سچویشنز کو انالائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کیسے ان سچویشنز کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے، اس کے سلوشنز کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حاضرین مکرم، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو موقع ملا، آپ اس کلاس کا حصہ بنیں۔ یہ کلاسز بار بار نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک خوش نصیبی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو اساتذہ کرام آپ سے مخاطب ہوں گے، محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری صاحب عالمی سطح کے مبلغ اور استاذ ہیں، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ فن خطابت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لازوال محنت ہے، خدمت ہے ان کی، اور انتہائی ماہر استاذ ہیں، بولنے میں یکتا روزگار ہیں،
ووکیبلری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور شفیق اتنے ہیں، متبسم الوجوہ ہیں، ہمیشہ مسکرا کے بات کریں گے، حلیم اتنے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، بلے کیمرے لگے ہوئے ہیں، بلے بود ہے، مگر محبت اور اپنائیت اتنی دیتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بہت سارے ممالک میں تبلیغی دورہ جات کر چکے ہیں، اور اس وقت تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر موجود جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں اور خطباء ہیں، ان میں سب سے اونچا نام جو ہے وہ محترم المقام علامہ محمود مسعود قادری صاحب کا نظر آتا ہے۔ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اس کلاس کو میسر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو تھیوریٹیکل جو سٹڈی ہے فن خطابت و نقابت کی وہ پیش کریں گے، اور وربل بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ لکھ کے بھی اور لکھوائیں گے بھی آپ سے، پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں گی۔ اس کے ہی ساتھ جو دوسرے اور اہم ترین استاد ہیں ہمارے، وہ بھی تحریک منہاج القرآن کے سینئر ترین ٹرینر ہیں، اور اسپیسیفک اس موضوع کے اوپر، خطابت و نقابت کے موضوع کے اوپر، وہ 1 2 4 5 نہیں بلکہ بیسیوں کیمپ تنے تنہا کر چکے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کی خدمت کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے جو آپ احباب کے ساتھ انشاءاللہ یہ نالج شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ علامہ حسن محمود جماعتی صاحب ہیں، ہمارے عظیم دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ہمارے، وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور وہ ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب میں آپ اور آپ کی کلاس کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، 1-2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من البیان لسحرا، بے شک کچھ بیان تو جادو ہوتے ہیں، وان من الشعر لحکمہ، اور کچھ اشعار تو حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو امی لقب فرمایا۔ امی کا معنی یہ نہیں ہے جو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، امی کا معنی یہ ہوتا ہے ناظرین کرام، فرمایا اے حبیب مکرم آپ کو شان امیت دے کے بھیجا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اے حبیب مکرم ہم نہیں چاہتے کہ آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسہ میں، کسی کالج میں، کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کریں، تو پھر کہاں سے سب کچھ آئے گا؟ فرمایا انا سنقریک فلا تنسا، اے حبیب مکرم ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ استاذ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کی ذات۔ تو سنقریک فلا تنسا، تو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو وہ کچھ بھی سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، ہر وہ چیز جو حضور نہیں جانتے، وعلمک، اس نے آلریڈی آپ کو اب سکھا دی ہے سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیے، حضور نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں نبوت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی حضور نے فرمایا کہ انا افصح العرب، کہ مجھے اللہ رب العزت نے عربوں میں سب سے فصیح بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے جب قرآن پاک تو کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور کسی سے انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا، کسی سے انہوں نے فن لغت بھی نہیں سیکھا، لٹریچر بھی نہیں سیکھا، صرف و نحو بھی نہیں سیکھی، ادب بھی نہیں سیکھا۔ یہ ساری چیزیں ان کی گفتگو میں بدرجہ کمال اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ تو اگر دنیا میں حضور کا کوئی استاذ ہوتا تو وہ کلیم کرتا کہ یہ ساری چیزیں میں نے سکھائی ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ جس طرح میرا محبوب یکتائے روزگار ہے، جس طرح میرا کلام تمام کلاموں سے ممیز کلام ہے، اسی طرح میرے محبوب کا جو گفتگو کا وصف ہے وہ بھی کائنات کے تمام انسانوں سے منفرد، اعلیٰ اور متمیز ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم تیرے سامنے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں
جا نہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی گفتگو کی مہارت تھی، حضور کا اخلاق تھا، حضور کا کردار تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر تھا کہ لوگ کشاں کشاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف بھی لاتے، اپنائیت بھی محسوس کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی کا جو طوق ہے وہ بھی گلے میں ڈالے بغیر نہ واپس جا سکتے. حاضرین مکرم، باتیں موضوع کے حوالے سے کرنے کو تو بہت ساری ہیں، کوشش کروں گا کہ پھر کسی دن انشاءاللہ دوران کلاس آپ سے ملاقات ہو سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کورس سے کما حق کو ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی سے نیت کریں. آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہی سے اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہم اگر خطاب سیکھنا جا رہے ہیں تو کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا خطاب کرتا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ ہمیں خطابت کے ذریعے سے پیسے ملیں گے؟ کیا اس وجہ سے کہ سوسائٹی ہمارا ادب کرے گی؟ ایک سوچ یہ بھی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ میں اس وجہ سے یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں اور فن سیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کروں گی اور کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کا ایمبیسیڈر بنوں گا یا بنوں گی. تو جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو راستے میں جتنے اعزازات ہیں پہلے شاید اس لیول کے نہ ملتے، اس سے کئی گنا بڑھ کے مولا کریم آپ کو عطا کریں گے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات نصیب ہوگی. تو نیت کو خالص رکھیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور نہ صرف اپنی فیملی کی خدمت کرنی ہے، محلے کی، شہر کی، سوسائٹی کی، بلکہ تمام انسانیت کے لیے باعث سکون بننا ہے، باعث امن بننا ہے، اور پھر پورے مسلمانوں کے لیے باعث خیر بننا ہے. اس طرح نہیں مرنا جس طرح سے آئے ہیں، کچھ کر کے جانا ہے، کچھ میسج آگے پہنچا کے جانا ہے خیر کا، جس کو کہتے ہیں الداعی الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے والا بن کے جانا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے یہاں آنے کا مقصد کما ہو کو پورا کرے، اور بحسن خوبی یہ جو کورس ہے اپنی تکمیل کو پہنچے، اور ہم سب کی جو خدمات ہیں وہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے ہمیں توجہات نصیب ہوں، خیرات نصیب ہوں، در زہرا سلام اللہ علیہا، در اہل بیت اور در صحابہ کی خیرات بھی نصیب ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز شرکاء، یہ تھی ہماری حال عزیز شخصیت، ہمارے استاد، ہمارے مربی، عظیم موٹیویشنل اسپیکر سر حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب. اب میں بلا تاخیر دعوت دینے جا رہا ہوں مرکزی نظام تربیت کے سرپرست، ہمارے مربی اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمانے والے، میری مراد پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب. آپ نائب ناظم اعلیٰ مرکزی نظام تربیت ہیں. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم ہمارے آج کے اس افتتاحی تقریب فن خطابت کورس سے آپ مخاطب ہوں. پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام عزت مآب جناب حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، ڈائریکٹر کورسز نظام تربیت تحریک منہاج القرآن، قابل صد احترام علامہ محمود مسعود صاحب، علامہ سرفراز صاحب، علامہ حسن جماعتی صاحب اور نظام تربیت کی پوری ٹیم، شعبہ کورسز کی پوری ٹیم کو، اتنے خوبصورت پہلے بھی انہوں نے پروگرام کروائے اور آج ایک پھر پروگرام کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. میں صمیم قلب کے ساتھ بہت خوش بھی ہوں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی اس صحیح کو قبول و منظور فرمائے، اور جس نیت کے ساتھ
اللہ رب العزت کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جس قدر یہ ٹیم کوششیں کر رہی ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے لائق انہیں اجر عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی انہیں کامیابیاں ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کورس میں شریک پوری دنیا سے افتتاحی تقریب میں شریک وہ لوگ بھی اور جنہوں نے باقاعدہ اس میں رجسٹریشن کروا کے یہ سیکھنے کا عمل شروع کر رہے ہیں، 12 روزہ فن خطابت اور نقابت کورس میں باقاعدہ وہ شامل ہو رہے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کورس کے ذریعے جو ان کی خطابت اور نقابت میں نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز، بہت عظیم ہمارے اسکالرز بڑے خوبصورت انداز میں کورسز مینج بھی کرتے ہیں اور اس کی اپریسیشن بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے کہ جس طرح منہاج القرآن کی شعبہ جات اپنا کام کر رہے ہیں تو شاید یہ ایک اپنی مثال خود آپ کی ہے۔ تو جن لوگوں نے ان نامور اساتذہ کرام کی شاگردی اختیار کی اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کام کو سیکھ کے پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلائیں گے، ان سب کی اس کاوش کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس کورس سے انہیں کما حقوق فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صرف ایک بات کروں گا کہ بات کرنا، اب علم حاصل کرنا اور علم کو آگے پھیلانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم کسی سٹیج پہ بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے خوبصورت علماء ہیں جن کے پاس علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ سٹیج پہ بات کرتے ہیں تو جتنا ان کے پاس نالج ہوتا ہے تو وہ اس کو کنوے نہیں کر پاتے، انہیں خطابت کا فن نہیں آتا۔ تو اس کورس کے ذریعے آپ اپنا جتنا بھی نالج ہے انشاءاللہ العزیز بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ادر کورسز ضابطۂ تربیت کے علامہ محمود مسعود صاحب سے اور خصوصاً فن خطابت اور نقابت کورس کے ہمارے بہت زیادہ بڑے معلم علامہ سرفراز قادری صاحب اور ان کے سرپرست اور ان کے لیڈر اور ان کے استاد علامہ سعید رضا بغدادی صاحب سے، جن لوگوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ فن پوری طرح اس طرح انہیں پلا دیں گے اور بڑے خوبصورت اور سہل انداز میں آپ کو خطیب بھی بنا دیں گے، نقیب بھی بنا دیں گے۔ اور مختصر دورانیے کا یہ کورس ہے، چند دنوں کی بات ہے، اور چونکہ کووڈ-19 میں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، اس سے بھی نظام تربیت نے باقی بھی تحریک منہاج القرآن کے فورمز نے فائدہ اٹھایا اور خصوصاً نظام تربیت کے شعبہ کورسز نے بھی بہت اچھے ورلڈ لیول کے کورس اور ریکارڈ بنانے والے کورس، عربک لینگویج کورس، فن قرات کورس، اتنے عظیم کورس کروائے کہ دنیا آج بھی ششدر ہے کہ اس لیول پہ اتنا خوبصورت کورس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ موقع مل رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ اس کورس میں شامل ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جس کی فروغ کے لیے، پھیلاؤ کے لیے بہت تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، تو اللہ رب العزت اس دین کی خدمت میں بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہوتی ہے دین کی خدمت، جو آپ خود سیکھیں اور پھر لوگوں کو آگے سکھائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔
ایک دفعہ پھر شعبہ کورسز نظامت تربیت اور آپ تمام شرکا ان کو مبارکباد اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام جن کی وجہ سے یہ سارا میخانہ آباد ہے، ان کو اور ان کی اولاد کو، ہمارے چیئرمین سپریم کونسل، صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل، ان کے یہ نصاب زادگان کو اور اس تحریک کی خدمت کرنے والے تمام احباب کو، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ حضور شیخ الاسلام ان کورسز پہ بہت خوش ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کو ان کا فیض بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کما حق کو ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت کلمات ہمارے لیے ارشاد فرمائے اور معزز شرکاء سے آپ نے علم اور اس کے بیان کی اہمیت کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو فرمائی۔ محترم شرکاء، اب ہم بلا تاخیر اپنے اس آن لائن فن خطابت کورس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت اب میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ سر نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک انتہائی عظیم استاذ اور انتہائی عظیم ٹرینر ہیں اور اپنے فن کے اندر جو ان کو مہارت حاصل ہے، گفتگو پر جو ان کو مہارت حاصل ہے اور جس خوبصورت انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں اور جس دل نشین انداز سے آپ لیکچر ڈلیور کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو وہ یقیناً شرکاء کو اور طلباء کو ان کا گرویدہ بنا دیتا ہے، وہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ اب میں مزید حائل ہوئے بغیر انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاد المکرم سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس آن لائن فن خطابت کورس کے آج کے اس پہلی نشست کے پہلے سیشن کا آغاز فرمائیں۔ سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم و مکرم شرکائے کلاس، فن خطابت و نقابت کورس کے 12 روزہ کورس میں شریک ملک بھر سے اور دنیا بھر سے شریک معزز شرکاء، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس عظیم کورس میں یہاں پر موجود ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی اعزاز کا باعث ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی اعزاز کا باعث ہے۔ محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے جو کلمات ہمارے لیے ارشاد فرمائے وہ یقیناً ہمارے لیے دعا ہیں اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں، یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں۔ محترم سر پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کے لیڈر ہیں، ہم سب کے گائیڈ ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت رکھے اور آباد رکھے اور ہمیشہ عزتیں عطا فرمائے، وہ ہمیشہ اسی طرح ہماری سرپرستی فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلمات آپ لوگ سب میرے ساتھ دہرا دیں تاکہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ اس کلاس کا آغاز کر سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں یہ کلمات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تھوڑی سی شاید ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہو، آپ شرما رہے ہوں، تو یہ پہلے کلمات ہیں جو کہ قرآن مجید کے کلمات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ اپنی آواز کو ذرا تھوڑا سا تحرک دیں، اپنی زبان کو تحرک دیں اور یہ کلمات میرے ساتھ دہرائیں. میں تیسری دفعہ یہ کلمات دہرانے لگا ہوں. ابھی تک جس نے نہیں پڑھے، جس نے کلمات ادا نہیں کیے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیے. تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا ہمارا سینہ بھی کھول دے اور ہماری قوت گویائی کو بھی اچھا کر دے. تو یہ آپ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ آج اس کلاس میں شریک ہیں. میں ایک دفعہ اور آخری دفعہ پھر ان کلمات کو دہراتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز شرکائے کلاس، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کسی کے پاس ڈائری موجود ہو. مجھے انشور کیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس ڈائریز موجود ہوں گی، آج بھی موجود ہوں گی اور کل تو بالاہتمام آپ لوگوں کے پاس موجود ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر کسی کے پاس اپنی ڈائری موجود ہو. یعنی ایک ہی لنک پر اگر 3 لوگ شریک ہیں یا 4 لوگ شریک ہیں یا 5 لوگ شریک ہیں یا پوری فیملی شریک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہو ڈائری لکھنے کا یا نوٹس بنانے کا اور باقی لوگ خاموشی سے سن رہے ہوں. ہم ایسا نہیں چاہتے. محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب تو وہ کلمات جو ہیں وہ مولا کائنات کے جو ہے وہ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ قید العلم بالقلم، کہ علم کو قلم کے ذریعے قید کر لیجئے وگرنہ محو ہو جائے گا، آپ بھول جائیں گے. کچھ بھی کلمات یہاں سے ادا ہوں یقیناً وہ آپ کے فائدے کے لیے ادا ہوں گے. آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، آپ کی ڈائریز ہونی چاہیے. ہم آگے جا کر اس کی اہمیت پر بھی ایک پورا لیکچر ہوگا، ڈائریز لکھنے کی اہمیت یا خطاب کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی اہمیت، یہ اس پر پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن آج آپ لوگوں نے یہ اہتمام کرنا ہے اور ساتھ اگر کسی کے پاس ڈائری نہیں ہے تو پیجز لے لیں، قلم لے لیں، آپ لکھتے جائیں جو چیزیں ہم یہاں سے انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو میں نے سورہ رحمان کی پہلی چند آیات تلاوت کی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز سے ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ فن خطابت اور فن نقابت کی بات ہو رہی ہے، گفتگو کی بات ہو رہی ہے، کلام کی بات ہو رہی ہے، بیان کی بات ہو رہی ہے، سپیچ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اس کا آغاز بھی قرآن مجید سے کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی، جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی. خلق الانسان، تیسری آیت مبارکہ، پھر جس نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور پھر اس کو بیان سکھایا. اب یہاں پر بیان کی طرف آنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں ہے اور تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے. جو محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام ہو یا حضور سیدی شیخ الاسلام کا کوئی شاگرد ہو یا منہاج القرآن ہو، یہاں سے آپ کو ایک فیض تو ہر حال میں ملے گا، اور وہ فیض یہ ہے کہ بات کسی چیز کی بھی ہو، خطاب کسی موضوع پر بھی ہو، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں سے بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کا تعلق جوڑا جائے گا. تو آئیے آج شروع میں ہی چند کلمات جو ہم نے حضور سیدی شیخ الاسلام سے سیکھے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے
بیان کی بات بھی ہوئی، تخلیق انسان کی بات بھی ہوئی، لیکن تخلیق انسان سے پہلے اللہ رب العزت نے تعلیم قرآن کی بات کی ہے، علم القرآن۔ تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی انسان تو خلق ہوا نہیں تھا، تو پھر یہ تعلیم قرآن کس کو دی گئی؟ قرآن مجید کی تعلیم کس کو دی گئی؟ ابھی انسان تو پیدا ہی نہیں ہوا، انسان کے پیدا ہونے کا ذکر وہ بعد میں ہے، تو یہ تعلیم قرآن کس کے لیے ہے؟ تو ذہن نشین کر لیجئے، جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، زمین تھی نہ آسماں تھا، عرش تھا نہ لوح تھی نہ قلم تھا، شجر تھے نہ حجر تھے، کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، ملائکہ تھے نہ انبیاء تھے، عرش تھا نہ فرش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا تھا، اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرما دیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو تخلیق فرما دیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق فرما دیا تھا۔ اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، تخلیق انسان نہیں ہوئی تھی لیکن تعلیم قرآن تھی، اور تعلیم قرآن کس کو؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اللہ رب العزت نے حضور کو تعلیم دینے سے پہلے اپنا جو لقب بیان فرمایا نا، وہ الرحمن، وہ رحمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہمیشہ مار اور سختی سے ہی نہیں دی جاتی، شدت سے بھی نہیں دی جاتی، تعلیم ہمیشہ پیار سے بھی دی جاتی ہے، تعلیم ہمیشہ مسکرا کر بھی دی جاتی ہے۔ تو جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، متبسم الوجوہ ہو، مسکرا کر بات کرنے والا ہو، تعلیم دینے والا ہو، اس کے اندر اگر علم کو ٹرانسفر کرتے ہوئے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، رحمت نہیں ہے، اللہ کی وہ جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رحمت عطا فرمائی ہے، اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملا۔ پاکستانی حکومت کو تو آج سمجھ آئی ہے نا کہ مار نہیں پیار، پاکستانی حکومت کو آج سمجھ آئی ہے، جب لوگوں کو مار مار کے ان کا برا حال کر دیا گیا ہے، سکولز میں، مدارس میں ٹیچرز تشدد کرتے ہیں، یہ تو آج سمجھ آئی ہے، لیکن اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ نہیں، تعلیم قرآن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے اپنے لیے رحمان کی صفت کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ بات اور یہ نقطہ جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں، انسان کو جب تخلیق فرمایا اللہ پاک نے، تو تخلیق فرمانے کے معن بعد جس بات کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا علمہ البیان، کہ پھر اس کو بیان سکھایا گیا۔ انسان کو کیا سکھایا گیا؟ بیان سکھایا گیا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے اندر جو چیز وجہ امتیاز ہے وہ اس کی ناطق ہونے کی صفت ہے، اس کے اندر کلام کرنے کی صفت ہے، متکلم ہونے کی صفت ہے، گفتگو کرنے کی صفت ہے، کہ انسان کلام کرتا ہے، انسان گفتگو کرتا ہے، انسان خطاب کرتا ہے، انسان بولتا ہے، حیوان ناطق ہے منطق کی زبان میں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کلاس میں بہت سارے علماء بھی شریک ہیں، خطباء بھی شریک ہوں گے، علماء بھی شریک ہوں گے، ائمہ مساجد بھی شریک ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے انسان ایک حیوان ناطق ہے، اس کو منطق کی زبان میں، لاجک کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کرنے کے معن بعد فوراً جو انسان کی صفت بیان فرمائی ہے وہ بیان کی ہے۔ آئیے ہم چند ضروری چیزیں اس حوالے سے آج ڈسکس کر لیتے ہیں، چونکہ ابھی میرے پاس صرف 5 منٹ باقی بچے ہیں، اور چونکہ یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے، ابھی سر علامہ حافظ محمد سرفراز قادری صاحب بھی تشریف لائیں گے، یقیناً یہ حافظ بھی ہیں،
آپ لوگوں کے لیے یہ شاید نئی بات ہو. علامہ محمد سرفراز قادری صاحب حافظ اور قاری بھی ہیں، بہت خوبصورت تلاوت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو عالم بھی بنایا ہے. یہ عالم بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں. بہت خوبصورت انداز سے آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کروائیں گے، پریکٹس سیشنز بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ سیکھنے والے ہیں. تو آئیے آج ہم جو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو کلاس ہماری گزرتی جائے گی، کل ہمارے پاس تقریباً 45 منٹس ہوں گے، تو ہم ان چیزوں کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے، مزید ان کی وضاحت کریں گے. اور میرے ذمے جو کام ہوگا وہ تھیوری ہوگی، تھیوری کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس بھی ہوگی، لیکن محترم سرفراز صاحب کے ذمے جو ہے وہ آپ کی پریکٹس ہے، فن خطابت ہے، فن نقابت ہے، مختلف چیزیں ہیں، باڈی لینگویج ہے، آپ نے اشارے کیسے کرنے ہیں، آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاؤ ٹو ڈیلیور، ہاؤ ٹو اسٹینڈ، آپ کی باڈی لینگویج کا یوز کیسے ہونا چاہیے، وٹ شوڈ بی دا ہیڈ پوزیشن، وٹ شوڈ بی دا باڈی پوسچر، ڈائس پر آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاؤ ٹو پریپیئر اسپیچ. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ العزیز، وٹ آر دا ایلیمنٹس آف اسپیچ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے شیئر کریں گے. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیے، یہ ہے تقریر. مختلف جو نام ہم جانتے ہیں، تقریر ایک لفظ ہے، تقریر ایک ہے خطاب. خطاب، تقریر اور خطاب. میرا خیال ہے کہ یہ والا جو لکھا ہے میں نے، یہ نظر نہیں آ رہا، تو میں نیچے لکھ دیتا ہوں. خطاب ہے اور تقریر ہے. پھر بیان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، بیان. بیان انگلش میں اس کو اسپیچ کہتے ہیں، اسپیچ. اس کو ڈیکلیمیشن بھی کہتے ہیں. ڈیکلیمیٹر، مباحثہ کرنے والا، خطاب کرنے والا، اسپیچ کرنے والا. دیکھیے، خطاب تو جو پروڈکٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن خطاب کرنے والا اس کو خطیب کہتے ہیں. خطیب، خطیب. تقریر، اس کو مقرر کہتے ہیں. پہلی را کے نیچے زیر ہے، مقرر، اس میں فاعل ہے. یہ وہ مقرر نہیں ہے، یا وہ مقرر نہیں ہے جو کہ شاعروں کو کہا جاتا ہے مقرر، وہ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بہت اچھا مقرر ہے، تو وہ مقرر نہیں ہوتا، وہ مقرر ہوتا ہے، قرار سے. مقرر، خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، بیان سے بیان کرنے والا. اوریٹر بھی کہتے ہیں خطاب کرنے والے کو، اوریٹر انگلش میں، اوریٹر. اوریٹر. پھر نظر نہیں آ رہا شاید، میں نیچے لکھتا ہوں، اوریٹر. مخاطب بھی کہتے ہیں، جو شخص تقریر کر رہا ہے اس کو مخاطب، مخاطب. اور جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں لوگ، میں دکھا دیتا ہوں، یہ مخاطب، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں مخاطب یا مخاطبین. اس کو یہ کہاں پہ لکھنا، اس جگہ فا کے اوپر زبر آ جائے گی، مخاطب، مخاطب. مخاطبین زیادہ ہو جائیں گے.
खुतबा का लफ्ज इसी से निकला है, खतीब की जमा है खुतबा, स्पीकर्स, स्पीच करने वाले, स्पीकर्स। तो यहां तक हमने बात को समझा है कि ये एक बाकायदा एक थ्योरी है, एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी है, और इंसान की शख्सियत के अंदर एक लाजमी जुज़्व है, बेसिक एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट। यूं कह लें कि इंसान के अज्जाए तरकीबी में शामिल है गुफ्तगू करना और कलाम करना। इसकी जरूरत व अहमियत क्या है, खिताब करना कितना अहम है, गुफ्तगू करना कितना अहम है, इस पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। हम इसको चीज को अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को पता तो चले ना कि आप क्यों इस क्लास में आए हैं। Why are you in this class? Why you have joined this? Why you have paid for this? आप अपनी कीमती वक्त निकालकर क्यों आए यहां पर। देखिए, एक शख्स इल्म का समंदर हो जाए, इल्म का दरिया हो जाए, इल्म की नहर हो जाए, आप उसके इल्म का जितना भी आप कर लें, किसी ने जी पीएचडी कर ली है, एमफिल कर लिया है, डॉक्टरेट कर ली है, लेकिन वो डाइस पर आते हुए हेजिटेट कर रहा है, शर्मा रहा है, तो मुझे आप ईमान से बताएं उसका इल्म तो धरा का धरा रह गया ना। उसका इल्म तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो बयान नहीं कर रहा और कर नहीं पा रहा। देन व्हाट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास अगर इल्म कम भी हो लेकिन आपको एक्सप्रेस करना आता हो, लोगों को मोटिवेट करना आता हो, लोगों को समझाना आता हो, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इल्म अपने सीने में लेकर मर गए, तो दफन हो गए, तो फिर आपको ही फायदा है, आप दूसरों के लिए चिराग ना बने, दूसरों के लिए सूरज ना बने, दूसरों के लिए फायदा मंद ना बने। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को नफा देकर जाता है। अपनी जात के लिए तो हर कोई जीता है, अपनी जात के लिए तो हर कोई जीता है। मैं अगर रात के 100 नवाफिल पढ़ लूं तो मेरी अपनी जात को ही उसका फायदा है ना। लेकिन अगर मैं किसी को नेकी पर लगा दूं तो मेरा फायदा तो है ही, उसका भी भला है जिसको इस नेकी पर लगाया गया है। तो दीन की प्रोपगेशन ये बहुत जरूरी है। हम अच्छे मकसद के लिए आए हैं और मिनहाजुल कुरान चाहता है, मिनहाजुल कुरान चाहता है, और हुजूर सैयदी शाइखुल इस्लाम चाहते हैं, और मरकजी निजामत तरबियत चाहती है, मोहतरम सर हाफिज सईद रजा बगदादी साहब चाहते हैं कि ये जो मुअल्लिमीन की एक बड़ी लॉट हमारे माशरे में मौजूद है, मुतअल्लिमीन की मौजूद है, मदारस के तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नौजवान लोग हैं, इनके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए कि ये लोगों को डिलीवर करने के काबिल हो जाएं, लोगों तक इल्म पहुंचाने के काबिल हो जाएं। ये मुद्दा है और ये नजरिया है, ये आइडियोलॉजी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को इस्तिकामत अता फरमाए। और अभी कल का दिन है, मजीद आप लोग फील अगर करते हैं कि कुछ और लोगों को भी आना चाहिए, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार, आपकी सहेली, फ्रेंड, आप फील करती हैं या करते हैं कि नहीं, जो ये चीज हम सीख रहे हैं ये किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो कल का दिन हम आपको दे रहे हैं। कल मजीद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप लोग इंशाअल्लाह अज़ीज। कल इंशाअल्लाह अज़ीज हम रजिस्ट्रेशन जो है ना वो नहीं, उसके बाद नहीं लेंगे, लेकिन कल जो है वो आप जरूर करवाएं, मजीद लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस क्लास में शरीक हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को सलामत रखे, आबाद रखे, हमेशा इज्जतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुअज़्ज़िज़ शुरका, ये थे सर अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहिब, जो अपने मखसूस और ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर हमसे मुखातिब थे। आप
اور انتہائی اہم گفتگو آپ نے فرمائی بیان کے حوالے سے، خطاب کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے جو اس حوالے سے قرآن مجید میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا آغاز آپ نے فرمایا جو تقریر، خطاب اور بیان کے حوالے سے جو کلمات ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، ادب میں، لٹریچر میں یوز کرتے ہیں۔ اب میں حائل ہوئے بغیر بلا تاخیر دعوت دینا چاہوں گا، اور یہ یقیناً ہمارا اور آڈینس کا جو جتنے بھی پارٹیسپینٹس اس میں شریک ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ کہتے ہیں اور سیشن کہتے ہیں۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں سر علامہ محمد سرفراز قادری صاحب، انتہائی منجے ہوئے ٹرینر ہیں فن خطابت کے، جیسے سر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بھر میں ان کے شاگرد ہیں اور علماء ان کے شاگرد ہیں، جو فضلاء ہیں مدارس سے، وہ پڑھنے کے بعد سر سے فن خطابت سیکھتے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس کورس میں آپ سے ہمیں ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں سر علامہ محمد سرفراز قادری صاحب۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم فن خطابت و نقابت کورس کے افتتاحی سیشن میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زبانوں کو قوت اور وسعت عطا فرمائے اور ہم سب کی زبانوں کی گرہیں اللہ رب العزت کھول دیں۔ آج افتتاحی سیشن تھا، چونکہ اس وجہ سے پہلے ہم سب جن کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے اس قابل بنایا کہ آج ہم جو سر نے الفاظ ارشاد فرمائے، محترم مقام محترم حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب نے، وہ سارے کے سارے الفاظ بھی انہوں نے ہمیں دیے، ہمیں کھڑا ہونا سکھایا، بولنا سکھایا، تو وہ بیسیکلی وہ ساری خوبیاں آپ ہی کی ہیں۔ اور پھر محترم سر پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تربیت، آپ کی سرپرستی، آپ کی شفقت، آپ کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے، اور یہی وہ شفقت ہے کہ جو اس قابل بناتی ہے کہ ہم کہیں پہ کھڑے ہو کے جو اپنے ملفوظات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ آج چونکہ افتتاحی سیشن ہے اور محترم سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب، آپ نے تھوڑا سا حصہ آج آغاز فرمایا ہے اس کی تھیوری کا کہ یہ فن ہے کیا، فن خطابت جس کو ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا ہے، خطابت کیا ہے، نقابت کیا ہے۔ میں ابتدا میں ایک جملہ عرض کروں گا آپ سے، آپ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ آپ نے دل کی تختی پہ اس کو نقش کر لینا ہے، اور جو ہم آگے چلتے جائیں گے تو پھر یہ جملہ میں دہراتا رہوں گا روزانہ۔ آج آپ سب جس کیفیت میں بیٹھے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ میری صلاحیت کیا ہے بولنے کی۔ آج ہم سب اپنی صلاحیت کو جانچ لیں کہ ہم کتنا بول سکتے ہیں، کیسے بول سکتے ہیں۔ آج جائزہ لے لیں، اور پھر ایک ہفتے کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا، اور یہ جملہ لکھ لیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جیسے ہیں، ایک ہفتے کے بعد ہم ویسے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز بہت کچھ بدل چکا ہوگا، ہمارے بولنے کا سٹائل، ہمارا تلفظ، ہماری باڈی لینگویج، بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم کس سطح پہ ہیں اس وقت۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ پہلے بھی خطاب کرتے ہوں گے اور کئیوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، سب کی صلاحیت مختلف ہوگی، مگر ہم نے اس کے قطع نظر آج جب آغاز ہم کر رہے ہیں تو ہم ایک ہی لیول پہ کھڑے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم سب نے آج زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، زیرو سے، زیرو لائن سے آج ہم نے بالکل سٹارٹ کرنا ہے۔ ہم کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، ہم سب ایک لائن میں کھڑے ہیں، اور وہیں سے آج ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔
تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آج ہم جائزہ لے لیتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد پھر میں پوچھوں گا کہ اب کیا حالت ہے، اب کیا کیفیت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری کہ یہ جو فن ہے، جیسے سر بھی پہلے فرما رہے تھے، یوں سمجھے کہ کسی انسان کی شخصیت کو اگر ہم اس کی شخصیت کو جانچیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، تو یہ جو فن ہے جسے ہم کمیونیکیشن سکلز کہہ دیں، بیان کہہ دیں، خطابت کہہ دیں، نقابت کہہ دیں، یہ فن کسی بھی شخص کی شخصیت کا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 80% ہے تو یہ بات بالکل مبالغہ اس میں نہیں ہوگا۔ یہ اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ ان چیزوں کو اتنا دیکھا نہیں جاتا، مگر باہر کی دنیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ یہاں تو ہر طرح کا چل جاتا ہے۔ تو یہ فن اتنا ضروری ہے۔ کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہو، شخصیت پرسنالٹی ڈیولپ کرنا، کپڑوں سے کوئی کرے، کوئی ڈریسنگ اچھی کر لے، کوئی بال بنا لے، کیپ پہن لے، امامہ شریف پہن لے، جس طرح کی بھی ظاہری وضاحت وہ بنا لیں، اور جب وہ سامنے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری شخصیت بڑا متاثر کر رہی ہوتی ہے، مگر جب وہ شخص بولنے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ظاہر کچھ اور تھا نظر آ رہا، اب جب بولے ہیں تو اندر سے کچھ اور نکلا ہے۔ علم کی کمی نہیں ہوتی، علم بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے، مگر اس علم کو بیان کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، منتقل کرنا، یہ ہر کسی کو نہیں آتا ہوتا۔ اور آج کے دور میں اس فن کی اس قدر ضرورت ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اتنی جتنی آج ہے، کہ اچھے لوگ ان کو بولنا آئے، انہیں بات کرنا آئے، بات پہنچانا آئے۔ جیسے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے اگرچہ ایک آیت سنو، ایک آیت تم تک میری پہنچے، بلغو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اس لفظ بلغو کو اگر ہم لے لیں تو جس کلاس میں آج ہم حاضر ہیں یہ اس کلاس کا مقصد ہے، اس کلاس کا مقصد ہے۔ بلغو تبلیغ سے بنا ہے، یعنی تبلیغ کرو، اگر مجھ سے ایک آیت بھی سنتے ہو اسے کمیونیکیٹ کرو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اسے بیان کرو۔ تو آج اس فن کی جس قدر ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اتنی نہ تھی، اس لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب خطاب کرنے والے بھی ان کے خطاب میں میسج دینا وہ سیکنڈری ہو گیا ہے، اس کی ترجیح نہیں رہی، اب ترجیحات چینج ہو گئی ہیں۔ تو بات پہنچانا، بات سمجھانا، کمیونیکیٹ کرنا یہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو لے لیں کمیونیکیشن، تو اس کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے موبائل ہاتھ میں شاید پکڑے ہوئے ہیں، کل سے جب ہم کلاس میں بیٹھیں گے تو کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل آپ ہاتھ میں پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ہاتھ میں قلم ہوگا، پین ہوگا، آپ سامنے موبائل سیٹ کر لیں گے، جو آپ کے پاس سہولیات اویلیبل ہیں۔ اگر سٹینڈ نہیں ہے اگر سٹینڈ ہے تو اس پہ رکھیں، اگر نہیں ہے ٹیبل پہ رکھ لیں، کسی چیز پہ رکھ لیں، مگر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ نہیں بیٹھیں گے، ورنہ آپ کلاس پراپر اٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ جو ہمارا سیشن ہوا کرے گا، یہ جو آخری سیشن، اس میں تو ہم نے زور لگانا ہے، اپنے گلوں کو کھولنا ہے، اشارے بھی اشارے نہیں ہو پائیں گے۔ تو کل سے آپ انتظام کر کے پہلے بیٹھا کریں گے ڈائریز لے کے، تو موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے۔ اب لفظ کمیونیکیشن، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جہاں بیٹھے آپ جواب دے دیں جو آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کے مختلف جواب ہوں گے، اور اکثر جب بھی میں نے یہ پوچھا ہے تو اس کا جواب 99% غلط ہی ہوتا ہے، درست جواب نہیں ملتا کمیونیکیشن کا۔ کوئی کہتا ہے بات کرنا، بات چیت، مختلف جواب دیتے ہیں،
مگر کمیونیکیشن کا مطلب بات چیت نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، خطاب نہیں ہے، تقریر نہیں ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب پھر کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا اگر ہم اردو میں پراپر معنی کریں تو اس کا مطلب ہے ابلاغ۔ کیا معنی ہے؟ بول دیجئے، ابلاغ۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے ابلاغ، اور ابلاغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ بات تک پہنچ گئے۔ ابلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقریر کرنا، خطاب کرنا، گفتگو کرنا نہیں۔ ابلاغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ کیا؟ پہنچا دینا۔ اب جو بات میں نے شروع کی تھی ہم اس نقطے پہ آ گئے کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہے ابلاغ، اور ابلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تک بات کسی شخص تک آپ نے پہنچائی نہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خطاب کیا تو اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن نہیں ہوئی، ابلاغ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ میں ایک لائن لگائی ہے میں نے، آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہے اس سے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کسی کو نہیں سمجھ آیا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں یہ لائن آ کے کہوں کہ میں نے کمیونیکیشن کر دی، کمیونیکیٹ کر دیا، میں نے ابلاغ کر دیا، تو آپ یہ بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو جب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو کمیونیکیشن کیسی بھائی؟ ابلاغ کیسا؟ نہیں سمجھ آیا۔ اب اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں، یہ کیا، اب اس کا کوئی معنی بن گیا ہے نا؟ اب آپ سب کو سمجھ آئی بے کراس، اسے ملٹی پلائی کا سائن کہہ دیں، کراس کہہ دیں، تو اب اس کا کچھ مطلب ہو گیا۔ پہلے سمپل ایک لائن کا مطلب نہیں تھا۔ تو ابلاغ تب بنتا ہے جب بات کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تک بات پہنچتی نہیں، سمجھ نہیں آتی، اسے کبھی بھی کمیونیکیشن نہیں کہتے، اسے کبھی بھی ابلاغ نہیں کہتے۔ تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھنٹہ لیکچر دیتے رہیں اور بات کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ابلاغ ہوا ہی نہیں، کمیونیکیشن ہوئی نہیں۔ تو آج اس فن کی اشد ضرورت ہے کہ ہم بات لوگوں تک پہنچا سکیں، انہیں سمجھا سکیں۔ اس لیے اس کلاس میں ہم آئے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کلاس نے ہماری زندگی کو چینج کرنا ہے۔ یہ لائف چینجنگ پروگرام ہوگا۔ یہاں عشق رسالت بھی ملے گا، ادب بھی ملے گا۔ یہاں ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں ہم کدھر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو آپ نے سب سے بڑی چیز جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں کہ ہم نے بولنا سیکھنا ہے، اور بولنا سیکھنا ایسا سیکھنا کہ جس میں ابلاغ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، جس میں کمیونیکیشن کی صلاحیت پیدا ہو۔ صحیح معنوں میں خطاب کرنے والے بہت ہیں، مگر اگر میں ایک فگر بولوں 99% لوگ خطاب کرتے ہیں، ابلاغ نہیں کرتے۔ میں جملہ دہراتا ہوں، پھر اس جملے کو دہرانے لگا ہوں۔ 99% لوگ خطاب کرتے ہیں، ابلاغ نہیں کرتے۔ تو اس خطاب کا تو فائدہ ہی نہ ہوا جس میں ابلاغ نہیں ہوا۔ یہ جملہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اس کو لکھ لیں کہ ابلاغ اور خطاب میں فرق ہوتا ہے۔ ہم خطاب نہیں سیکھیں گے، ٹائٹل ہمارا فن خطابت تھا، مگر ہم خطاب نہیں سیکھیں گے، ہم ابلاغ سیکھیں گے۔ ابلاغ کیسے کرنا ہے، بات کنوے کیسے کرنی ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرنی ہے، بات پہنچانی کیسے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب ہم سوال کرتے ہیں تو آپ نے بول دیا کرنا ہے، آواز تو یقیناً ہم تک نہیں پہنچے گی، مگر آپ بولتے رہیں گے ساتھ پراپر، جیسے آپ یوں سمجھے سامنے بیٹھے۔ جب کویسچن ہوگا آپ نے جواب دینا ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو یہ ایک چیز جو میں نے عرض کی، وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، میں ایک جملہ صرف آج تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کو دیتا ہوں پریکٹس کا، باقی ہم کل انشاءاللہ العزیز کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پریکٹس ہم نے کرنی کیسے ہے۔ پھر اس میں لفظ ہوگا، اس میں مترادفات ہوں گے، ہیزیٹیشن بیریئر کو توڑنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہے ہیزیٹیشن بیریئر کو توڑنا۔
हेजिटेशन बैरियर जब तक नहीं टूटेंगे उस वक्त तक इल्म जितना भी होगा, आप जब सामने खड़े होंगे आप घबरा जाएंगे, बात नहीं कर सकेंगे, बल्कि यादशुदा चीजें भी भूल जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या है? हेजिटेशन बैरियर को तोड़ना। तो आइए आज हम एक ज़रब लगाते हैं बैरियर्स को, वो जो कंटेनर्स खड़े हैं सामने उन्हें हटाते हैं, एक ज़रब लगाते हैं हेजिटेशन बैरियर को तोड़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट में फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक जुमला हम ले लेते हैं, हम कोई एक जुमला जो हमारे जहन में, मसलन हम इंग्लिश में कहेंगे वेल डन, यू कैन डू इट। ये एक सेंटेंस है, इसको हमने 3 बार बोलना है। अब बोलना कैसे है? अब मेरे हाथ को देख रहे हैं, मुट्ठी बंद कर लें, एक उंगली खोल लें, एक फिंगर शहादत की उंगली जिसे कहते हैं, इसको खोल लें, मुट्ठी बंद कर लें। ये फन खिताबत में बहुत मजबूत और बेहतरीन इशारा है ये वाला। तो मुट्ठी बंद की, एक उंगली खोल ली। अब अपने तवाजुन को बरकरार रखने के लिए मैंने दूसरा हाथ कमर के पीछे रखा है, इस तरह से ये हाथ खोल लिया। अब दाएं तरफ इशारा करके ये जुमला बोलना है, वेल डन यू कैन डू इट। उर्दू में भी ले लेंगे उसके बाद, वेल डन यू कैन डू इट। अब थोड़ा सा जोर लगाया, अब बाएं हाथ की तरफ आते हैं, उसी तरह मुट्ठी बंद कर ली, एक उंगली खोल ली। अब दायां हाथ कमर पे आ गया ताकि सीधा हम खड़े हो जाएं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अब बाएं तरफ इशारा करेंगे, वेल डन यू कैन डू इट। दोनों तरफ इशारे हो गए, दाएं और बाएं। अब तीसरी बार सामने करना है, दोनों हाथों से करना है और जोर से करना है, दोनों हाथों के साथ। अब तीसरी बार बोलने लगा हूं, वेल डन यू कैन डू इट। अब मैंने तसलसल से 3 बार बोलना है, गौर से देखिएगा जी। वेल डन यू कैन डू इट, वेल डन यू कैन डू इट, वेल डन यू कैन डू इट। ये इंग्लिश में था, अब उर्दू में एक बार एक जुमला हम उर्दू का भी ले लेते हैं। तो एक जुमला, वैसे हम कहते हैं कि निज़ाम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। तो एक जुमला हम बोल देते हैं उसी तरह, दाएं इसी उंगली खोल ली, हाथ बंद कर लिया, मुट्ठी बंद कर ली, निज़ाम बदल रहा है। अब फिर ये हाथ कमर पे आ जाएगा, ये खुल जाएगा, निज़ाम बदल रहा है, निज़ाम बदल रहा है। तो इस तरीके के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी प्रैक्टिस हुआ करेगी, और आपको हर रोज क्लास से पहले जिस पे हमने प्रैक्टिस किया करनी है वो आपको हम ग्रुप में भेज दिया करेंगे। आप उसको नोट कर लिया करें, लिख लिया करें, फोटो कॉपी करवा लिया करें, ताकि जब हम बैठें वो पेज आपके सामने हो। तो ये रोजाना हमारा काम होगा। अब आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। एक चीज सिर्फ अर्ज करूंगा, आखिरी बात, वो ये कि हमने कल जिस चीज पे मशक करनी है उससे पहले आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना है, और ये रोजाना आप किया करेंगे। आप एक वीडियो क्लिप हर रोज बना के ग्रुप में भेजा करेंगे। कल जो आप वीडियो क्लिप बनाएंगे वो एक जुमला, आप जैसे मैंने बोला, कोई एक जुमला लेंगे, उसे 3 बार बोल के वो आपका 15 से 20 सेकंड का क्लिप बनेगा बस। तो आप ग्रुप में भेज दें। आप हर रोज किया करेंगे, प्रेजेंटेशन आपकी यही हुआ करेगी। डेली आप एक क्लिप बनाया करेंगे, जो हम प्रैक्टिस किया करेंगे उसका क्लिप बना के तो आप ग्रुप में भेजा करेंगे। तो कल हम ज़ोहर के बाद, 24 घंटे ग्रुप ओपन नहीं हुआ करेगा, ज़ोहर के बाद यानी 2 बजे ग्रुप ओपन कर देंगे 2 घंटे के लिए। तो उस दौरान आप क्लिप बेशक पहले बना लीजिएगा, उस दौरान आप सेंड कर दिया करेंगे। और हमारी इस क्लास में पूरी दुनिया से लोग शरीक हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, यूके से हैं, और कई ममालिक से, इटली से हैं। तो ये हमारी क्लास इंटरनेशनल क्लास है। आप इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए हैं, यहाँ पूरी दुनिया के लोग जमा हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पे करम फरमाए। जी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ शुरका, ऑनलाइन फ़न खिताबत कोर्स, आज के हमारे इस इफ्तिताही सेशन, इफ्तिताही तकरीब और पहले दिन के जो 2 सेशन थे वो भी हमदही ताला मुकम्मल हुए।
اور ہمارے معزز اساتذہ کرام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ سر نے جیسے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو ہمارے گروپس ہیں وہ دوپہر 2 بجے سے لے کر پاکستانی وقت کے مطابق 2 گھنٹے کے لیے وہ کھلا کریں گے 4 بجے تک کے لیے، اور اس دوران آپ اپنی ویڈیوز اس میں شیئر کر سکیں گے اور ان کو ڈیلی بیسس پر دیکھا جائے گا، ایویلویٹ کیا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ کل انشاءاللہ 9 بجے ہمارے دوسرے روز کی پہلی ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔